اس کو دیکھتے ہی جھٹ سے بولی، ایمان تو نے بہت دیر کر دی، میں تمہارے گھر آنے ہی والی تھی۔ وہ تمہیں تو پتہ ہے نا میری نیند کا، رات کو دیر سے سوئی تھی، پرچوں کی تیاری کرتی رہی ہوں اس لیے آنکھ نہیں کھلی، ایمان نے کہا۔ وہ ایسے آپس میں باتیں کرتی پیدل اسکول جا رہی تھیں۔ اسکول صرف چند قدم کے فاصلے پر تھا، بمشکل 5 منٹ لگتے تھے۔ ان کے گھر سے اسکول جانے کا راستہ کچا سا تھا، ایک پگڈنڈی سی بنی ہوئی تھی۔ روزانہ وہ بہت سی باتیں کرتی، مزے کرتی وہاں سے گزرتی تھی۔ شبو کو پڑھائی سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، وہ تو بس اپنے ابا کی خواہش پر پڑھ رہی تھی۔ وہ بہت منچلی طبیعت کی تھی، جبکہ ایمان نہایت معصوم تھی۔ اس میں اپنی ہم عمر لڑکیوں کی طرح کوئی چالاکی نہیں تھی۔ وہ نہایت گوری چٹی تھی، اس کی رنگت کو دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ وہ گاؤں کی رہنے والی لڑکی ہے۔ وہ اتنی معصوم اور حساس تھی کہ کسی کی ذرا سی بات پر وہ رو دیتی تھی۔ اس کی ماں ہمیشہ اس کے اچھے نصیب کی دعائیں کرتی تھی۔ ہاتھ کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا، اس لیے اس نے 3 مہینوں سے گاؤں کا چکر نہیں لگایا تھا۔ حماد بھی شہر کی زندگی کو بھرپور انجوائے کر رہا تھا، کیونکہ ڈگری مکمل ہوتے ہی انہیں گاؤں واپس لوٹ جانا تھا۔ وہ دن بھر اپنے شہری دوستوں کے ساتھ ہوٹلنگ اور کلبنگ کرتا رہتا تھا۔ کبھی ہاتھ بھی اس کے ساتھ جاتا تھا، پر وہ اپنی پڑھائی کو سیریس لے رہا تھا، اس لیے اپنے بھائی کے ساتھ کم ہی وقت گزارتا تھا۔ ہیرا کی یونیورسٹی میں داخل ہوتی ایک دوست بنی تھی جو کہ بہت باتونی تھی۔ اس کی اس حرکت کی وجہ ہیرا بہت خوش رہتی تھی، کیونکہ وہ خاموش طبیعت کی مالک تھی اور کم کسی سے گھلتی ملتی تھی۔ مگر اس کی دوست مہوش کے اس کی زندگی میں آنے سے وہ کھلکھلانے لگی تھی۔ یونیورسٹی کے پہلے دن مہوش کو یہ معصوم سی لڑکی بہت اچھی لگی تھی۔ اس نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، ہیرا نے بھی اس کی دوستی قبول کر لی تھی۔ اب وہ یونیورسٹی میں ہمیشہ اکٹھی پائی جاتی تھی۔ مہوش کے آتے ہی اس کی زندگی میں ایک بہن کی کمی پوری ہو گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی اور اکثر یونی سے واپس آ کر ماما پاپا کو اس کی فنی باتیں بتاتی تھی۔ اس کے ماں باپ بھی مطمئن تھے کہ اسے ایک اچھی دوست ملی تھی جو اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ ایمان کا پیپر بہت اچھا ہوا تھا، جبکہ شبو کا زیادہ اچھا نہیں ہوا تھا۔ ایمان تو مطمئن تھی پیپر صحیح سے ہو گیا تھا، اب اسے اگلے پیپر کی تیاری کرنی تھی۔ اسی طرح ان کے سب پیپرز اچھے طریقے سے ہو گئے تھے۔ آج ان کا آخری دن تھا اسکول میں، اس لیے وہ دونوں آج کچھ باتیں کرنا چاہتی تھی۔ اسکول سے نکل کر چلتے چلتے وہ دونوں پگڈنڈی کے ساتھ لگے درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ گئیں۔ ہائے میرے اللہ، شکر ہے ٹینشن ختم، اب میں چین سے لمبی تان کر سوؤں گی، شبو نے آہ بھر کر کہا۔ ایمان اس طرح اس کے آہ بھرنے پر ہولے سے مسکرائی۔ ارے میری پیاری سی مانو، مسکرا رہی اور اس کی گال کھینچتی بولی۔ شبو کو جب بھی اس پر لاڈ آتا تھا وہ اس کے پھول سے گال کھینچتی تھی۔